أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان۔ سبق نمبر 29۔ عربی گرامر میں بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام اسم، فعل، حرف ہیں۔ اسم کے جب تک ہمیں یہ 4 پہلو نہ معلوم ہوں کہ اس کی حالت کیا ہے، آیا وہ رفع، نصب، جر میں سے کیا ہے، جنس کے لحاظ سے آیا مذکر یا مؤنث ہے، عدد میں واحد، مثنیٰ، جمع میں سے کیا ہے، اور وسعت میں نکرہ یا معرفہ میں سے کیا ہے، نہ تو اس اسم کو ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں، نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور نہ صحیح جو ہے اسے بیان کر سکتے ہیں۔ جب الفاظ ملتے ہیں تو مرکبات بنتے ہیں۔ مرکبات میں 2 قسمیں ہیں، مرکب تام اور مرکب ناقص۔ مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں۔ اس کی 2 بڑی اقسام، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔ اور مرکب ناقص میں مرکب عطفی، جس میں 2 اسم کسی لفظ یا حرف کے ذریعے ملے، جیسے کتاب و کریم، اور مرکب توصیفی، جس میں 2 اسم اس طرح ملیں کہ اس قسم دوسرے کی صفت بیان کرے، جیسے کتاب کریم، اور مرکب اضافی، جس میں 2 اسم کے دوران کوئی تعلق ہو، جیسے کتاب اللہ، مرکب جاری، جس میں جو ہے حرف جارہ کے بعد کوئی اسم آئے، جیسے فی الکتابی، اور مرکب اشاری سے مراد ہے اگر کوئی اس میں اشارہ کے بعد اسم آئے، جیسا حاضل کتاب ہو، اور مرکب عددی سے مراد یہ ہے کہ جس میں عدد اور جس چیز کو گنا جائے ان کا ایک مرکب بنے۔ تو اس کے بعد افعال ہم نے دیکھا تھا، بلحاظ حروف مادہ جو ہے افعال کی تقسیم غیر صحیح میں فعل صحیح، اور اس میں پھر جو ہے 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، سالم جس میں تینوں حرف جو ہے صحت مند ہو، جیسے داخلہ، یا پھر غیر سالم جس میں کوئی حرف جو ہے یا تو حمزہ کا آ جائے، اور یا پھر جو ہے اس میں جو ہے کوئی حرف 2 بار آ جائے، جیسے جو ہے دلہ میں دیکھیں لام 2 دفعہ آ گیا، محموز میں دیکھیں ساعلہ حمزہ آ گیا۔ تو یہ تینوں یعنی سالم، محموز، مضاف، یہ تینوں کے تینوں صحیح کی کیٹیگری میں ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے غیر صحیح یا فعل معطل۔ فعل معطل میں اگر کمزور حرف شروع میں آ رہا ہو تو اسے کہتے ہیں مثال، جیسے وعدہ میں واو آ گیا شروع میں۔ اگر درمیان میں کمزور حرف ہو اسے کہتے ہیں اجوف، جیسے قوالہ میں جو ہے واو درمیان میں ہے۔ اور اگر آخر میں آئے کمزور حرف تو اسے کہتے ہیں ناقص، جیسے خاشیہ میں ہے۔ اور اگر 2 کمزور حرف آ جائیں تو اسے کہتے ہیں لفیف، جیسے وقع میں دیکھیں واو بھی آیا، یا بھی آیا۔ یہ جو ہے افعال کی حروف کے لحاظ سے تقسیم ہے، صحیح اور غیر صحیح۔ صحیح میں سالم، غیر سالم، اور غیر سالم میں محموز حمزہ والے، مضاف، یہ جو ہے یکساں حروف والے۔ اور پھر غیر صحیح میں اگر شروع میں ہو مثال، درمیان میں ہو اجوف، آخر میں ہو ناقص، اور اگر 2 کمزور حرف آ رہے ہو، چاہے اکٹھے آئے چاہے علیحدہ علیحدہ آئے، تو وہ لفیف۔ اب ہے مادہ کے لحاظ سے، یہ تھا حروف کی تقسیم۔ مادہ کے لحاظ سے ایک کیٹیگری کو کہتے ہیں صحیح، جس کے مادہ میں نہ حمزہ ہو، نہ ایک حرف کی تکرار ہو، اور نہ ہی کوئی حرف علت ہو، جیسے دخلہ تھا۔ دوسرے کو کہتے ہیں محموز، جس کے مادے میں کسی جگہ حمزہ آ جائے، جیسے اکالہ میں حمزہ شروع میں آیا، سالہ میں درمیان میں آیا، کرا میں آخر میں آیا۔ اور تیسرے کو کہتے ہیں مضاف، جس کے مادے میں کسی حرف صحیح کی تکرار ہو، جیسے دلہ، ردا، زنا، مسا وغیرہ۔ اور مثال کیا ہوتا ہے؟ ایسا کلمہ جو کہ کمزور حرف
شروع میں آ رہا ہو، جس کے شروع میں کمزور حرف آ رہا ہو، یعنی فا کلمہ کی جگہ جو ہے حروف علت آ رہا ہو، جیسے وعدہ۔ اور اجوف کیا ہے؟ جس میں کمزور حرف جو ہے وہ عین کلمے کی جگہ آ رہا ہو، جیسے کولا۔ اور ناقص کیا ہے؟ جس کے مادہ میں لام کلمے کی جگہ حروف علت آ رہا ہو، جیسے خشیہ۔ اور لفیف کیا ہوتا ہے؟ جس کے مادے میں حرف علت 2 بار آ جائے، جیسے وقع۔ اس حساب سے ان کو کہتے ہیں افعال ہفت اقسام۔ ہفت کہتے ہیں 7، اقسام قسمیں۔ افعال ہفت اقسام سے مراد کیا ہے؟ صحیح، محموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ آج ہم نے اجوف دیکھنا ہے۔ تو کسی فعل یا اسم کے عین کلمہ کی جگہ اگر کوئی حرف علت یعنی واو یا یا آ جائے تو اسے اجوف کہتے ہیں۔ اگر وہ واو ہو تو اسے اجوف واوی، اگر یا ہو تو اجوف یائی کہتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مثال سے پڑھا تھا، مثال واوی اور مثال یائی۔ آج ہم اس سے اگلا حصہ اجوف کو شروع کر رہے ہیں۔ تو اس سبق میں ہم جو ہے اجوف کے فعل ماضی اور فعل مضارع کی مکمل گردان انشاءاللہ سیکھیں گے۔ یہ کام ہم 3 قواعد کی مدد سے کریں گے۔ تو اجوف کا پہلا قاعدہ یہ ہے کہ فعل ماضی کی گردان کے 5 صیغوں میں، اور اگر حرف علت متحرک ہو اور ما قبل یعنی اس سے پہلے والے پہ فتح ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی واو یا یا کو الف میں بدل دیتے ہیں۔ جیسے قوالا، دیکھیں قوالا میں واو جو ہے اس سے پہلے جو حرف ہے وہ متحرک ہے، کاف متحرک یعنی اس پہ حرکت ہے زبر کی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ جو واو ہے اس کو الف سے بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ قوالا سے کالا ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں با یا آ، یا جو ہے کمزور حرف ہے، علت ہے، اجوف ہے، درمیان میں آ رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے با جو ہے وہ متحرک ہے، ما قبل جو ہے یعنی اس سے پہلے والا حرف متحرک ہے یعنی اس پہ حرکت ہے فتح کی۔ اب کیا ہوگا؟ یہ یا جو ہے یہ کس میں بدلے گا؟ الف میں بدل جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ با یا سے با آ۔ اسی طرح دیکھیں نیلا، نا نون یا لام سے نائیلا، نائیلا میں یا جو ہے اس سے پہلے جو ہے نون پہ زبر ہے، متحرک ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ یا کو الف سے بدلیں گے تو کیا بنے گا؟ تبدیل شدہ حالت کیا ہو جائے گی اس کی؟ نالا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے خاویفہ، کیا ہے؟ اجوف ہے، کیوں؟ کمزور حرف درمیان میں آ رہا ہے، لیکن اس سے ما قبل اس سے پہلے والا جو ہے وہ متحرک ہے اور زبر ہے اس پہ، خا پہ زبر ہے، تو یہ واو کس میں بدلے گا؟ الف میں۔ تو خاویفہ سے کیا ہو جائے گا؟ خافہ۔ اسی طرح تاؤلا، تاؤلا میں دیکھیں واو جو ہے کمزور حرف ہے، اجوف ہے، درمیان میں آ رہا ہے، اس سے پہلے ما قبل متحرک ہے، زبر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ واو جو ہے الف میں بدل جائے گا، تالا۔ کا یا لا، یا جو ہے کیا ہے؟ اجوف ہے، کیوں؟ کمزور حرف عین کلمے میں جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کاف جو ہے متحرک ہے، زبر ہے، تو یا جو ہے کس میں بدل جائے گا؟ الف میں، کالا۔ ماواتا، واو جو ہے اس سے پہلے جو حرف ہے میم وہ متحرک اور زبر ہے اس پہ، تو لہذا کلیے کے تحت یہ واو جو ہے کس میں بدلے گا؟ الف میں، تو یہ کیا ہوگا؟ ماتا۔ اسی طرح آیابا، آیابا میں دیکھیں یا جو ہے یجوف ہے کیونکہ عین کلمے کی جگہ کمزور حرف ہے، اور اس سے پہلے ما قبل جو ہے عین زبر میں ہے، تو لہٰذا قاعدے کے تحت کیا ہوگا؟ اجوف کے قاعدے نمبر 1 کے تحت یہ یا جو ہے الف میں بدل گیا، آبا۔ اب یہ جو ہے اسے یاد رکھ لیجئے، اجوف کا پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اگر جو ہے عین اجوف کا مطلب ہی یہ ہے کہ عین کلمہ کی جگہ کمزور حرف واو یا وہ، اور اس سے ما قبل والا جو ہے وہ متحرک ہو اور اس پہ زبر ہو، تب وہ کیا ہوگا؟ واو یا جو ہے چاہے اس پہ جون سی مرضی حرکت ہو، چاہے زبر زیر پیش جو مرضی ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں، یہ واو جو ہے وہ کیا الف میں بدل جاتا ہے، جیسے قوالا سے کالا، بایا سے با، نائیلا سے نالا، خاویفہ سے خافا،
اولا سے تالا، کایالا سے کالا، مواتا سے ماتا، آیابا سے آبا. تو یہ کیا ہوا؟ اجوف کا قاعدہ نمبر 1. کیا ہے قاعدہ نمبر 1؟ اگر حروف علت متحرک ہو اور ما قبل فتح ہو، یہ شرط ہے، تو حروف علت جو ہے الف میں بدل جاتا ہے، واو یا جو بھی ہو الف میں بدل جائے. جیسے کبلا سے کالا، بایا سے با، نا ایلا سے نالا، خاویفا سے خافا، تاولا سے تالا، کایالا سے کالا، ماواتا سے ماتا، آیابا سے آبا. اسے کیا کہیں گے؟ حجوف کا قاعدہ نمبر 1، کہ اگر حروف علت متحرک ہو اور اس سے ما قبل جو ہے وہ فتح ہو، یعنی اس پہ زبر ہو، تو یہ حروف علت واو یا الف میں بدل. اب آ جائیں دوسرا قاعدہ. اجوف کا دوسرا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اطلاق فعل مضارع کے بیشتر صیغوں پر ہوتا ہے. مثلا حروف علت اگر متحرک ہو اور ما قبل ساکن ہو. اب یہ دیکھیں، پہلے والے میں تھا کہ ما قبل فتح ہو یعنی زبر ہو اس میں. یہ اگر ما قبل ساکن ہو تب کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں جیسے یہ دیکھیں مثالیں اس نے دی، یخ وفا، واؤ سے پہلے خا ہے، ساکن ہے، کیوں ہے؟ اس پہ سکون ہے. یا اسی طرح یا بی او، یا بی او میں دیکھیں یب ایو، یب ایو میں با جو ہے ساکن ہے. اسی طرح یک وولو، یک وولو میں کاف جو ہے ساکن ہے. یہ مثال ہے، اور کیا ہے؟ یہ مضارع میں ہوتی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب ایسی صورت میں حرف علت اپنی حرکت ما قبل کو منتقل کر کے خود حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے. موافق حرف کیا ہوتا ہے؟ واو جو ہے اس اگر پیش ہو تو واو میں تبدیل ہو جاتا ہے، زبر ہو تو الف میں تبدیل ہو، زیر ہو تو یا میں تبدیل. یہ ہے موافق حرف. یعنی کلیہ کیا ہے؟ اگر جو ہے اجوف کا جو کمزور حرف ہے جو درمیان میں عین کلمہ، وہ متحرک ہو اور اس سے ما قبل ساکن ہو، اس پہ سکون ہو، تو یہ اپنی حرکت پیچھے سکون والے کو دے کے اس حرکت کے مطابق جو ہے لفظ میں بدل جائے گا. وہ تبدیلی کیا ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. زبر ہو تو الف میں بدلتا ہے، زیر ہو تو یا میں بدلتی ہے، پیش ہو تو واو میں. تو آئیے دیکھتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں یخوفو، یخوفو کیا یہ کیا ہے؟ اجوف ہے. کیوں؟ عین کلمہ واو آ رہا ہے. اب خاص ساکن ہے، واو کے اوپر ہے زبر، اس زبر کو پیچھے دیں گے تو یہ ہوگا یا خف، یا خوفو. یا خوفو میں اب واو جو ہے پیچھے کیا حرکت ہے؟ زبر، اس کے مطابق الف میں بدلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یا خاف. دوسرا دیکھیں یب ایو تھا، با ساکن ہے، ما قبل ہے، تو لہٰذا یا جو ہے اپنی حرکت جو ہے وہ کیا ہے؟ زیر ہے، اس کو دے دے گی. تو یہ کیا ہوگا؟ یا بی ای او، یا جو ہے ساکن ہے، اب یہ بدلے گا کس سے؟ با کے اوپر جو حرکت ہے، با پہ کیا زیر ہے تو یہ یا رہے گا، یہ یہی یا ہی رہ جائے گا، یا بی او. تیسرا دیکھیں یکولو لفظ تھا، کاف جو ہے کیا ہے؟ وہ اجوف ہے، درمیان میں عین کلمے کے جگہ آ رہا ہے. یہ کیا متحرک ہے، اس سے پہلے ما قبل جو ہے کاف ساکن ہے، تو یہ اپنی حرکت پیچھے دے گا. جب پیچھے دے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یا لو، اور اس کے کاف پہ جو حرکت ہے اس کے مطابق یہ واو بدلے گا. وہ پیش ہے، پیش کے لیے واو ہوتا ہے، یہ پہلے سے ہی واو ہے، لہٰذا کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیا ہو جائے گا؟ یا اسی طرح دیکھیں کاولا، باب نصرہ سے آتا ہے یکولو، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ماضی میں کیا بنے گا؟ پہلا کلیہ لگائیں گے، واو بھی متحرک، پیچھے جو ہے مفتوح فتح ہے، تو یہ کالا میں ماضی ہو گیا. مضارع میں جو ہے دوسرا کلیہ لگے گا، تو یہ واو کی پیش جو ہے کاف کو دیں گے اور واو کو جو ہے اس حرکت کے مطابق بول دیں گے، تو یقول. کولا یکولو سے کالا یقولو بنا. اسی طرح نیلا، نیلا جو ہے اس سے ماضی بنائیے، کیا بنے گا؟ پہلا کلیہ لگائیں، یا متحرک ہے، پیچھے زبر ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ یا جو ہے الف میں بدلے گا، کیا ہو جائے گا؟ نالا ہوگا. یہ تو ماضی ہو گیا. اب اس کا جو ہے مضارع بنائیں. نیلا سے کیا ہوتا ہے؟ ین
ایلو، ین ایلو جو ہے، اب یہ دیکھیں اس کا نون ساکن ہے، یہ یا کے نیچے زیر ہے، اس کو پیچھے دیں گے، نون کے نیچے لے آئیں گے تو کیا ہوگا، ین ایلو ہے، اور چونکہ زیر ہے یا ہی رہے گا، یعنی نالا یا نیلو، نالا یا نیلو۔ اس کے بعد اگلا دیکھیں، لفظ ہے کوانا، کوانا میں واؤ پہ زبر ہے، پیچھے کیا ہے، حرکت متحرک، کون سا کلیہ لگے گا، اجوف کا پہلا کلیہ، تو بنائے کیا بنے گا اس سے، ماضی کانا، کالا ہو گیا، کانا ہو گیا، کالا تو نہیں ہوگا، کون ہے نا، تو کانا ہو گیا۔ اب کانا سے جو ہے اس کا مضارع بنائیں، علامت مضارع یا لگائیں، اور آخر والے کو جو ہے پیش دے دیں، کیا ہو جائے گا، یکونو، یکونو جو ہے، اب اس پہ اجوف کا دوسرا قاعدہ لگائیں، دوسرا قاعدہ کیا ہوتا ہے اجوف کا، وہ ہوگا یعنی حرکت جو ہے یہ اس کے پیچھے جائے گی اور اس کے مطابق یہ بنیں گے، تو یہ یکونو ہو جائے گا، کونا یکونو سے کانا یکونو، یہ استعمال میں ہوتا ہے۔ اسی طرح زید، یہ دیکھیں زائدہ، یہ اصل میں اس پہ زبر ہے، اس پہ جو ہے زیر ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، کیوں، یا متحرک پیچھے مفتوح ہے، اب زیادہ سے جو ہے اس کا مضارع بنائیں، یا لگائیں، کیا ہوگا، یزیدو، یزیدو پہ جو ہے اجوف کا دوسرا کلیہ لگائیں، بنائیں لفظ اس سے، جزید، یہی یزیدو بن جائے گا، کیونکہ زیر جو ہے وہ یا پہلے سے موجود ہے، تو لہذا جو زائدہ یزیدو جو تھا اصل، اس سے اب استعمال میں کیا آیا، زیادہ یزیدو آ گیا۔ اسی طرح بایا، اس سے ماضی بنائیں، پہلا کلیہ لگائیں اجوف کا، با، با ہو گیا، اب بایا جو ہے اس سے مضارع بنائیں، یا علامت مضارع لگائیں، عین کو پیش دے دیں، با کو ساکن کر دیں، تو کیا ہوگا، یب یا او، یب یا او، اب یب یا او پہ جو ہے اجوف کا دوسرا کلیہ لگائیں کہ یہ جو یا کی حرکت ہے وہ با کو دے دیں، اور اس حرکت کے مطابق جو ہے یا کو تبدیل کریں جی، کیا بنتا ہے، جبیع، کیسے ہوگا، دیکھیں اس پہ ہے زبر، یہ زبر جب اس پہ چلی گئی تو زبر کے مطابق یا کو الف میں بدلنا ہے، جباب، یہ ہوگا یب با، یا بی او، یا بی او، اصل میں یہاں پہ یہ یا تو یہ اس اسپیلنگ غلط ہے، یا یہاں اس کلیے میں جو ہے ایک وہ ہے، کیا کہنا چاہیے، استثناء ہے، یہ کیا ہے، اسے ہم دیکھیں گے، با سے یبیو ہوتا ہے، یعنی اس میں کیوں ہوتا ہے، یہ باب دربا سے آتا ہے، جب باب دربا سے آتا ہے تو مضارع کے اندر جو ہے وہ زیر لیتا ہے، مضارع میں زیر آتی ہے تو زبر نہیں آ سکتی، اس لیے یہ با او نہیں بنا، یہ با ای او بنا، کیونکہ یہ بھی جو ہے کیا ہے، یہ اس کا عین کلمہ ہے، اور مضارع میں جو ہے دربا باب میں عین کلمے کے نیچے زیر چاہیے ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہے نہیں بدلا، اس کے اوپر باب کا اطلاق دیکھو، کلیے سارے ایٹ اے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں، تو جو باب کے اپنے کلیے ہیں وہ یہ ہے، فتح یفتح، عین کلمہ دونوں زبر ہوگا باب فتح سے اگر لائیں گے، اسی طرح باب نصرہ سے لائیں گے، نصرہ ینصرو، عین کلمہ مضارع میں پیش لے گا، اگر باب دربا سے لائیں گے، دربا یدربو، عین کلمہ جو ہے وہ مضارع میں کیا ہے، زیر لے گا، چونکہ یہ باب دربا سے آتا ہے، دیکھیں لکھا ہے باب دربا سے لانا ہے، جب باب دربا سے لاتے ہیں تو یہ پھر جو ہے یہاں ریکوائرمنٹ ہے کہ عین کلمے کے نیچے زیر آئے گا، جب زیر آئے گا تو زیر جو ہے وہ اس کی موافقت یا سے، اس لیے یا کو برقرار رکھیں گے، یہ اس میں استثناء آ گیا کس کا، باب کے قانون کا، اجوف کا قانون صحیح آپ نے لگایا تھا، صحیح کام کر رہا تھا، لیکن جب ہم آگے گئے تو اس نے جو ہے روک لیا باب والے نے، اس نے کہا جی یہ تو ہمارا بندہ ہے، اس کو آپ اغوا نہیں کر سکتے، اس پہ آپ تبدیلی نہیں لا سکتے، یہ ڈیوٹی کر رہا ہے، یہ مضارع کی ڈیوٹی کر رہا ہے،
اور مدارے والا اس کے پاس ڈنڈا ہے، اس کا ڈنڈا زیر کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے وہ تبدیلی سے روک دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں کہیں وہ قاعدہ جو ہم اپلائی کر رہے تھے وہ سب جگہ نہیں لگتا۔ آگے دیکھیں دی تاوولا، تاوولا سے پہلے تو اجوف کا پہلا کلیہ تو لگائیں، کیا بنے گا؟ تعالی تالا ہو گیا۔ اب تاوولا کو جو ہے مدارے میں بدلیں، مدارے کا طریقہ کیا ہے؟ علامت مدارے لگائی، فا کلمہ ساکن ہو گیا اور لام کلمہ جو ہے یتولد پیش ہو گیا۔ یہ کیا ہوگا؟ یتولو، یتولو، یہ دیکھیں یتولو بنا۔ اب اس میں ہم اجوف کا دوسرا قانون لگاتے ہیں۔ جب دوسرا قانون لگایا تو واو کی پیش پیچھے گئی، یتولو یتولو یتولو، واو جو ہے وہ پیش کی موافقے کے مطابق ہے، ہونا یہ چاہیے تھا یا تولو۔ دیکھیں کیا بنتا ہے؟ یا طولو ہی بنتا ہے، یتولو کیونکہ اس میں جو ہے یہ باب کروما سے آتا ہے۔ جب باب کروما سے آتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماضی میں بھی جو ہے پیش ہوگا ان کلمہ پہ، مدارے میں بھی۔ یہ دیکھیں یہاں کیا ہے؟ یا طولو، اس پہ پیش آ رہا ہے، تالا میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ الف ہے، وہاں ماضی میں اس نے ایکسپٹ کر لیا، مدارے میں نہیں کیا۔ مدارے میں اس نے کہا جی باب کروما کی علامت غائب ہو جائے گی، اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی لائیں گے تو وہ نہیں ہوگا، وہ آلریڈی بن بھی وہی رہا تھا پیش والا۔ آگے دیکھیں مواتا، اس سے ماضی بنائیں، اجوف کا پہلا کلیہ لگائیں، ماتا 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 ہو گیا۔ اب یہ ماواتا جو ہے اس کا مدارے بنائیں، علامت مدارے لگائیں، این فا کلمے کو ساکن کریں، این کلمے کو پیش دے دیں، کیا بنے گا؟ اس سے پہلے بنے گا یموتو، جم جموتا یم وتو، یم وتو، واو کا زبر بھی تو ہے نا، تو یہ جو ہے یہاں پہ یم وتو کو اس نے کر دیا یم موتو، اور جو ہے یہ یموتو جو ہے اصل میں تبدیل شدہ، یہاں پہ یہ غلط لکھا ہے، یہ اس کا مدارے بنے گا، اصل مدارے بنے گا یم وتو، واو پہ زبر ہوگا، لیکن جب اس کا کلیہ لگائیں گے جو اس کا دوسرا، تو پھر جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یا موتو ہو جائے گا۔ باب نصر سے ہاں باب نصرہ سے، باب نصرہ سے پیش چاہیے، لیکن وہ بنانے کے کلیے کے تحت آٹومیٹیکل آیا ہی وہی لفظ ہے کہ میم کے اوپر پیش آیا۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے یہ نماز کا بریک لیتے ہیں، اتنے میں آپ ان کو دوبارہ سے غور کر لیجئے، جن کے پاس ٹائم ہے، جن کا نماز کا ٹائم ہے وہ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اسے آگے کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ یہ اجوف کا دوسرا قاعدہ ہے۔ سر آپ کیا آ رہی؟ سر آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ ان میوٹ کر لیں پلیز۔ تو میں نے پوچھا تھا، تو اجوف کا تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر عین کلمہ حرف علت کے ما بعد حرف پر سکون ہو تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے دیکھیں کالتا، یہ اصل میں تھا کاولتا،
کولتا، تو اس میں دیکھیں یہ جو واو ہے اس کے بعد جو حرف لام آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے. یا کالتا میں دیکھیں لام جو ہے ساکن ہے جبکہ واو پہ جو ہے حرکت ہے. اگر عین کلمہ کے ماں بعد حرف پر سکون ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک اور مثال دیکھیں، یا خفنا، یہ اصل میں تھا یخ وفنا. یخ وفنا میں خا واو کے بعد دیکھیں لام کلمہ فا آ رہا ہے، وہ ساکن ہے. تو اس صورت، یا اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں بانا سے بائینا. بائینا میں دیکھیں کیا ہے؟ با یا این، یہ اصل 3 کلمے ہیں. تو این کلمہ جو ہے، یہ یہاں پہ لام کلمہ کیا این ہے؟ وہ ساکن ہے. تو این کلمہ کا تبدیل شدہ واو یا گر جاتا ہے. یعنی اگر این کلمے میں واو یا تبدیل ہو کے آیا ہے تو وہ گر جائے گا. مثلا یہ جو ہے کیا ہو جائے گا؟ کالتا کا الف گرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ کلتا ہو جائے گا. یا خفنا کا الف گرے گا تو یہ کیا ہوگا؟ یا خفنا ہو جائے گا. بانا کا الف گرے گا تو کیا ہوگا؟ بانا ہو جائے گا. فا کلمے کی حرکت کا تعین کرتے ہیں کیسے؟ الف برقرار یا جو ہے استبدال. استبدال کا مطلب تبدیل شدہ. یعنی فا کلمے کی حرکت جو ہے اگر وہ برقرار ہے تو اس سے، یا اگر استبدال گری ہوئی ہے اس سے تبدیل ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. میں اس کو پھر دہراتا ہوں، یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. اجوف کا تیسرا کلمہ یہ ہے اگر عین کلمہ حرف علت کے مابعد حرف پر سکون ہو. جیسے دیکھیں کالتا، کالتا میں لام ساکن ہے، یہ اصل میں کاولتا سے بنا ہے. یا خفنا، یا خفنا میں دیکھیں فا جو ہے ساکن ہے، یہ اصل میں یخ وفنا سے بنا ہے. بانا میں دیکھیں یہ اصل میں بعینا سے، یعنی یا سے الف تبدیل ہوا تھا. کالتا میں واو سے الف تبدیل ہو کے آیا، یا خافانہ میں واو سے الف تبدیل ہو کے آیا تھا. بانا میں یا سے آیا. یہ تبدیل شدہ تھے، لیکن جب یہ تبدیل ہو کے آئے تو ان کے بعد والا حرف جو ہے ساکن ہے. جیسے کالتا میں لام ساکن ہے، یا خفنا میں فا ساکن ہے، بانا میں عین ساکن ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ جو عین کلمے کی تبدیل شدہ الف واو یا جو بھی ہے وہ گر جائے گی. اب ہمیں پتہ ہے کالت میں یہ کالا جو ہے الف تبدیل ہو کے آیا ہوا ہے. اسی طرح یخاف میں جو ہے الف جو ہے یہ خافہ تبدیل ہو کے ہوا، اور یہ بانا میں الف جو ہے تبدیل ہو کے ہے، تو یہ جو ہے گر جائیں گے. جب یہ گریں گے تو لفظ کیا بن جائیں گے؟ کالتا سے کلتا، یخفنا سے یخفنا، بانا سے بانا. یہ ہے اجوف کا تیسرا قاعدہ. اور فا کلمے کی حرکت کا تعین کیسے کریں گے؟ اگر اس میں وہ برقرار ہے کمزور حرف جو تبدیل ہے تو وہ اصلی ہے، اور اگر تبدیل ہو کے آیا پھر وہ جو ہے استبدال ہے، یعنی تبدیل شدہ ہے. مثلا اگر ایک کالت میں الف لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ اصل ہے، یہ تبدیل شدہ نہیں ہے. یا خفنا میں اگر الف بولا لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کا اصل ہے، تبدیل گرے گا تبدیل شدہ صرف. آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، شاید اس سے آسان ہو جائے. الف اگر اصولاً ساکن تھا اور قاعدہ 2 کے تحت متحرک ہوا تھا تو اس کی حرکت برقرار رہے گی. قاعدہ 2 کیا تھا؟ قاعدہ 2 یہ تھا کہ اگر حروف علت سے ما قبل ساکن ہو تو حروف علت کی حرکت اس کو دے دیتے ہیں. مثلا اگر کسی لفظ میں الف پہلے سے موجود ہے اور وہ ساکن تھا، اور جو ہے اجوف کے قانون 2 کے تحت اس کو کوئی حرکت مل گئی ہے تو وہ برقرار رہے گا، کیوں؟ وہ اصل میں اصل تھا، وہ تبدیل شدہ نہیں تھا. جیسے یخافو، یخوفو سے کا مؤنث جو ہوتا ہے جمع غائب، یا خا یا خفنا، یہ جو ہے تبدیل شدہ ہو کر یا خفنا بن جائے گا.
یہ پیچھے ہم نے دیکھ لیا تھا. اسی طرح اگر وہ اصولاً مفتو تھا جیسے فعل ماضی میں تو اس کی حرکت کسرہ یا دمہ سے بدل جائے گی. مضارع اگر مضموم عین ہو تو دمہ ورنہ فا کلمہ پر کسر آئے گی. دیکھیے خافہ سے خاویفہ کا مؤنث جمع غائب جو ہے خافنا، یہ کیا ہے خاوفنا میں تبدیل ہو کر خفنا بن جائے گا. مضارع مضموم العین نہیں ہے اس لیے جو ہے زیر دیں گے. یہ جو حرکت ہوتی ہے نا پہلے حرف پہ یہ زیر ہوتی ہے. اگر وہ مضموم ہے پہلے سے پیش والا ہے پھر جو اس پہ پیش رہے گا. تو یہ اگر عین کلمہ حرف علت کے بعد حرف پر سکون ہو تو یہ دیکھیں یا خفنا، یخ وفنا، اور کالتا سے کاولتا. عین کلمہ کا تبدیل شدہ الف یا واو یا یا گر جاتا ہے تو یہ کیا بن جائے گا یا خفنا، یا خافانہ میں سے الف گر گیا. اسی طرح جو ہے فا کلمے کی حرکت کا تعین اس سے کریں گے، اگر برقرار ہے الف تو ٹھیک، اگر نہیں ہے تو کیا ہوگا. جیسے دیکھیں کلتا، اس میں الف گر گیا. برقرار کیا ہے یا خفنا، یا خفنا برقرار ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور کلتا میں دیکھیں کلتا مستعار لیا، یعنی مستعار ادھار لیا ہوا کیا. اب یہ جو ہے اس کی حالت جو ہے وہ بدل گئی. یا خفنا میں تبدیلی نہیں ہوئی، کلتا میں تبدیلی ہوئی. یہ کلتا تھا زبر والا تھا، یہ پیش میں تبدیل ہو گیا کلتا ہو گیا. تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے زیر زبر پیش کی یہ بتاتی ہے کہ یہ اصل ہے یا یہ تبدیل شدہ مستعار ہے، استبدال ہے. اس کے بعد ہے اجوف کا فعل امر کیسے بناتے ہیں. مضارع کی استعمالی شکل سے قاعدے کے مطابق بنتا ہے. قاعدہ کیا ہے، مضارع کا جو ہے وہ فعل لیتے ہیں، علامت مضارع گرا دیتے ہیں، آخری حرف کو ساکن کرتے ہیں. اگر پڑھا جا رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھا جائے تو حمزہ وصلی لگاتے ہیں. اگر عین کلمہ جو ہے وہ جو ہے مضموم پیش والا ہے تو اس حمزہ وصلی پہ پیش لگا دیتے ہیں. اور اگر وہ مفتو یا مکسور ہے زبر یا زیر والا ہے تو حمزہ وصلی کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. یہ ہم نے QC1 میں سیکھ لیا تھا. نصرہ سے انصر، ذکرہ سے اذکر، عبدہ سے عبد. لیکن فتحہ سے افتح، سامعہ سے اسما، دربہ سے ادرب، یہ ہم نے وہاں سیکھ لیا تھا. تو یہ اسے کہتے ہیں استعمالی شکل. مثلا تخافو یہ مضارع ہے، علامت مضارع جو ہے خاک یہ تا کو گرایا، آخری حرف فا کو سکون کیا، تو یہ دیکھیں یہ پڑھا جا رہا ہے خوف، تو لہٰذا جو ہے اس کا ہم کیا کریں گے حمزہ وصلی نہیں لگائیں گے. اور آگے اس پہ کلیہ نمبر 3 لگے گا. کلیہ نمبر 3 کیا ہے، اگر جو ہے لام کلمہ ساکن ہو، لام کلمہ ساکن ہو تو جو تبدیل شدہ حروف علت ہے وہ گر جائے گا. اب ہمیں پتہ ہے خافہ میں یہ الف اس کا اصل نہیں ہے، پیچھے ہم کلیہ نمبر 1 میں یہ بنا کے آئے ہیں خویفہ سے خافہ بنتا ہے، یعنی الف تبدیل شدہ ہمیں پتہ ہے، تو لہٰذا یہ جب گرے گا یہ کیا ہو جائے گا خف ہو جائے گا. چلیں میں دہرا دیتا ہوں. امر بنانے کا طریقہ یہ ہے، مضارع کا فعل لیتے ہیں، علامت مضارع گرا دیتے ہیں، آخری حرف کو سکون دیتے ہیں. اگر پڑھا جا رہا ہے تو ٹھیک، نہیں پڑھا جا رہا تو جو ہے حمزہ وصلی یعنی ایک حمزہ لاتے ہیں، اس حمزہ پہ یا پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے. یہ ثلاثی مجرد کی بات ہو رہی ہے، مزید کی نہیں، اس میں اس کے اپنے فوائد ہیں. تو لہٰذا اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک لفظ ہے تخافو، یہ مضارع کا فعل ہے، اس کا ہم نے امر بنانا ہے. علامت مضارع کیا ہے تا، اسے گرا دیا، آخری حرف کو سکون دیا، فا کو سکون، یہ کیا بن گا خاف، خاف ہو گیا نا. اب کلیہ نمبر 3 یہ تھا اگر لام کلمہ جو ہے وہ کیا ہو ساکن ہو تو جو تبدیل شدہ علت حرف ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے.
اب خافہ میں الف تبدیل شدہ ہے، کیوں؟ یہ خوفہ سے خافہ ہم نے بنایا تھا کلیہ نمبر 1، یہ ہمیں پتہ ہے کہ الف جو ہے کمزور، یہ تبدیل شدہ ہے، تو اب اس کلیے کے تحت جب الف گرے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خف۔ اور مثال دیکھیں، تقولو مضارع کا فعل ہے، علامت مضارع تا گرائی، لام کو ساکن کیا، یہ کیا بن گیا؟ اولو۔ اولو پڑھا نہیں جا رہا، میں تو زبردستی پڑھ رہا ہوں، یہ اصل میں او اور لام ساکن ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اس پہ قاعدہ نمبر 2 اپلائی کریں گے۔ 3 قاعدہ نمبر 3 یہ ہے، اگر لام کلمہ ساکن آ رہا ہے تو کمزور حرف جو تبدیل ہو گیا ہے وہ گر جائے گا، یا کمزور علت جو ہے وہ گر جائے گی۔ واو گرا تو کیا ہوگا؟ کل ہو گیا۔ تبیعو مضارع کا فعل ہے، علام نے مضارع تا گرائی، عین کو ساکن کیا، پڑھا جا رہا ہے بی، جب پڑھا جا رہا ہے تو ہمارے لیے تو پڑھا جا رہا ہے، لیکن عین پہ جیسے ہی سکون آئے گا اب 2 ساکنین ہو گئے، یا بھی ساکن عین بھی ساکن، پڑھا نہیں جا رہا، تو اس اجوف کا تیسرا کلیہ لائیں گے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا لام کلمہ اگر ساکن ہے تو تبدیل شدہ جو علامت یا حروف علت ہے اس کو گرا دو، تو وہ یا گری تو کیا ہوا؟ بی ہو گیا۔ تموتو، تموتو ہے، اس سے امر بنائے، علامت مضارع تا گرا دی، تا کو ساکن کیا، اجتماعی ساکنین ہے، اجوف کا کلیہ لگائیں تو کیا بنے گا؟ بنائے جی، مت سر، مت ہو گیا۔ یہ بنا منہ اور تا ساکن، 2 اجتماعی ساکنین نہیں پڑھے جا رہے، حروف علت گرا دیں، مت ہو گیا۔ مت نہیں ہوگا، مت ہوگا یہ۔ اب آپ یہ کہیں یہ تو اچھا بھلا پیش کھڑا تھا، یہ مت سے مت کیسے ہو گیا؟ یہ آپ کا سوال ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا نا، کچھ استثناءات ہوتے ہیں وہ کسی اور قاعدے کلیے کے تحت آ رہے ہوتے ہیں، اس قاعدے کلیے میں جو ہے وہ جو اس کی علامت ہوتی ہے وہ وہاں تعین شدہ ہوتی ہے، اس کو ہم نہیں بدل سکتے۔ جیسے باب نصرہ میں عین کلمہ پیش ہوگا، دربا میں جو عین کلمہ کیا ہوگا؟ زیر ہوگا، جب وہ کلیہ اس پہ لگتا ہے تو پھر یہ جو یہاں پہ یہ مت بننا چاہیے تھا یہ مت ہوگا۔ ان کو پھر یاد کرنا پڑتا ہے، ان کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ اچھا ماتا یموتو مت، پھر وہاں یہ نہیں بتاتے کیوں کیا، وہاں صرف آپ کو رٹا لگایا جاتا ہے، ماتا یموتو مت۔ یہ تو یہاں گرامر میں آ کے آپ کو پتا چلا اچھا یہ بنتا تھا مت، لیکن اس کو بولتے مت ہیں، یعنی اب آپ نے نوٹ کر لیا اچھا بنتا یہ تھا لیکن کیوں؟ ابھی آگے اس کے اور بہت سے قوانین ہیں، قاعدے ہیں جو ہم نے نہیں پڑھے، جب ان کا اطلاق ہوگا تو پھر پتہ چلے گا اچھا یہاں پہ یہ زیر کیوں آ رہا ہے، یہاں پہ پیش کیوں آ رہا ہے، یہاں پہ زبر کیوں آ رہا ہے وغیرہ۔ تو یہ آپ نے ایک فرق تھا نوٹ کر لیا۔ آگے دیکھیں زائدہ، اب زائدہ سے جو ہے جب مضارع بنائیں گے کیا بنے گا؟ یزیدو، یزیدو جو ہے اس سے ہمارا زیادہ سے ماضی بنا تھا زیادہ، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ پہلا اجوف کا کلیہ لگا، یا جو ہے متحرک پیچھے جو ہے مفتو، تو وہ جو ہے یا جو ہے الف میں بدل گیا زیادہ۔ اب زیادہ سے جب آپ مزید بنائیں گے زیادہ یزیدو، یزیدو کی یا گرائی، دال کو ساکن کیا، اب پڑھا نہیں جا رہا، جب پڑھا نہیں جا رہا تو حرف علت گرائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ زد ہو جائے گا۔ زد۔ اب یہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو سر زیادہ تھا، یزیدو میں زے کے اندر زیر آ رہی تھی، وہ کھڑی رہ گئی، تو لہذا الف گر گیا، کیونکہ الف بھی ساکن دال بھی ساکن، اجتماعی ساکنین تو کمزور حرف علت گر جاتا ہے، یہ ہو گیا زد۔ اب اس کو آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے۔ کالا، اب آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی ہم ٹیبل دہرا رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جہاں فعل آتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں؟ کالا یقولو قل، خافا یخافو خف، باع یبیع بع، زادہ یزیدو زد، بس اس طرح کر کے ہم گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے وہ
رٹ لیے ہیں، ہمارے ذہن میں وہ بیٹھ گئے کہ اس کا جو ہے امر یہ ہوتا ہے، وہاں ہمیں یہ نہیں بتانا ہوتا کہ اچھا یہ، لیکن جب گرامر میں آتے تو ہمیں اس کی ریزن ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ یہ بنا کیسے ہے۔ یہاں آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں بنا، اس کو آپ نے بنانے کا کلیہ نہیں سیکھنا، آپ نے یہ سمجھنا ہے اچھا یہ اس طرح بن کے آیا تھا، آتا آپ کو پہلے سے ہے، زیادہ یزید زد، خاف یخوف خف، کالا یقول قل، یہ تو پہلے سے رٹے ہوئے ہیں، یہ تو ہم نے آپ لوگوں کو رٹائے ہوئے ہیں کہ اسی 1 سے شروع کیا، اسی 2 میں شروع کیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں زواکا، زواکا سے جب اس کا ماضی بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ ذاکا، ذاکا اور اس کا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مضارع جب بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ شزوکو یزوکو، یزوکو کی یا گرے گی، کاف کو ساکن کریں گے، اجتماعی ساکنین ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا، کمزور حرف گرنے کا کیا ہوگا؟ زک ہو زک جائے گا، زک، سوری، زاکا یزوکو زک۔ سر یہ ماتا یا موتو کا ہم نے موت ہی پڑھا تھا ویسے، جو QC4 میں یا اس میں نا۔ مت ہوگا، آپ نوٹ کر لیجئے، میں چیک کر لوں گا، ہو سکتا ہے مجھ سے جو ہے وہ زیر زبر لگانے میں غلطی ہوگی ہو۔ آگے چلیں جی، وہابا سے جو ہے بنائیں اس کا وہابا مضارع بنائیں، یا ہیبو، یہابو یہابو ہوا، اب یہابو کا جو ہے وہ امر بنائیں، ہب ہب ہو جائے گا۔ چلیں اجوف فعل امر کی مشق کرتے ہیں، مضارع دیکھیں، مذکر ٹائم ہمارا ہے ہمارے پاس ابھی، تکولو، تکولو سے جو ہے تکولان، تکولونا جمع، مونس کیا گا؟ تکولینا، تکولان اور تکولنا، اور امر کیا ہوگا؟ کل، کل کی جمع مثنیٰ کیا ہوگا؟ کولا، جمع کولو، مونس کے لیے کولی، مونس کی مثنیٰ بھی کولا اور جمع ہوگا کلنا۔ تو یہ اس کا مضارع اور امر ہو گیا۔ اسی طرح دیکھیں تاتوبو، تاتوبو سے کیا ہوگا؟ تب، توبا، توبو، توبی، توبا، تبنا۔ اسی طرح تسیرو سے کریں، سر، سرا، سرو، سری، سرا، سرنا۔ اجوف کا اس میں فائل کیسے بنتا ہے؟ اجوف کا اس میں فائل جو ہے ثلاثی مجرد میں فاعلون کے وزن، ثلاثی مجرد کا قاعدہ یہ فائل کے لیے الف کا اضافہ کرتے ہیں، فاعلون، جاعلون، ناصرون، شاکرون، سامعون، یہ آپ نے سیکھا ہوا ہے۔ تو ثلاثی مجرد میں کیا ہوگا؟ عین کلمے پر آنے والے حروف علت واو یا یا کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں۔ اجوف میں کیا ہوتا ہے؟ درمیان والا کلمہ عین جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ واو یا یا ہوتی ہے نا، اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے خاویفن کی بجائے خائفن ہو جائے گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا فاعلون کے وزن پہ ایک الف جو ہے اضافہ کر دیا جائے، لیکن اس کی بجائے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو واو یا اس کا اپنا ہے وہ حمزہ میں بدل جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ خائفن۔ با سے کیا ہوگا؟ با، بایون، یعنی یہ جو اس کا الف ہے یہ حمزہ میں بدل جائے گا۔ کالا سے کیا ہوگا؟ کائلن، یعنی حمزہ آ جائے گا۔ سائلہ سے کیا ہوگا؟ وہ پہلے ہی حمزہ ہے، سائلن۔ اسی طرح جو ہے جعلہ سے جائلن، وہ این ہے، حمزہ نہیں بدلے گا۔ جوا سے کیا ہوگا؟ جوا سے جائے، یہ تو وہ بنا رہے نا، آپ اس پہ پیش لگاتے جائیں، جائعون ہو جائے گا۔ اسی طرح زوالا سے زائلن، دلہ سے دائلن، اور سعلا سے سائلن۔ بایون،
قائلن سائلن جائلن جائعن زائلن دائلن سائلن، یہ اس طرح اس کے بن جائیں گے اس میں فائل۔ اس میں مفعول کیسے بنتا ہے؟ اجوف واوی سے، اب چونکہ اجوف دو قسم کے، یا تو واو آئے گا یا۔ اجوف واوی میں کیا ہوتا ہے؟ مفعول مفعولن کے وزن پہ آتا ہے، اور اجوف یاوی میں کیا ہوتا ہے؟ اجوف یا کا اس میں مفعول مفعولن کے وزن پہ ہوتا ہے۔ مفعولن اور مفعولن میں یہ دیکھیں فرق ہے، اور خلاف قاعدہ مفعولن کے وزن پہ بھی آتا ہے اجوف یاوی میں۔ واوی میں جو ہے مفعولن، اور یائی میں مفعولن اور مفعولن کے وزن۔ کیسے؟ کالا سے مفعول کے وزن پہ مقبولن بنتا ہے، جو قاعدہ 2 کے تحت کیا ہوگا؟ مقبول ہوتا ہے، اور پھر قاعدہ 3 کے تحت ایک واو گرے گا، مقبولن ہو جائے گا، مقبولن۔ کالا سے مقبولن، یہ مفعولن کے وزن پہ بنا۔ اور یا کی مثال دیکھیں، با سے جو ہے مبیعن اور مبیعون بنا، دونوں طرح سے یہ مفعولن اور مفعولن کے وزن پہ، مبیعن مبیعون۔ اسی طرح آبا کا معیبن اور معیوبن، یہ اصل میں پیٹرن فالو کرتے ہیں، مفعولن مفعیلن کا وزن۔ بعض مادوں سے صرف مفعولن کے وزن پہ آتا ہے، جیسے شادہ سے مشیدن، کالا سے مکیلن۔ اس کو جو ہے یاد کرنا پڑتا ہے کہ کون سا کس پہ آئے گا۔ تو قاعدہ یاد کرنے کے بجائے کیا ہے، آسان طریقہ استادوں نے یہ نکالا ہے جی، جو مشہور فعل ہیں ان کے آپ جو ہے مفعول، وہ جو ہے 6 چابیاں جو ہم کراتے ہیں نا، اس 6 چابیوں میں فاعل مفعول فعل کر کے یاد کرا دیں۔ جو اہم جو زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں افعال، ان کے جو ہے وہ 6 چابیوں کے اندر بغیر یہ کرائے کہ یہاں یہ کیا یہ کیا یہ کیا، سیدھے جو ہے 6 چابیوں کے اندر بغیر تکرار کے آسانی سے جو ہے پیٹرن یاد ہو جاتا ہے۔ اب کالا کا ٹیبل آپ کیسے کرتے ہو؟ کالا یقولو قل قائل مقول قول، آپ آسانی سے یاد کرتے ہیں قائل مقول قول، اور پھر وہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے، وہ ٹیبل 6 چابی ہیں کہ آپ کو پکی یاد ہو جاتی ہے ہمیشہ کے۔ کالا یقول قل قائل مقول قول، خافا یخاف خف خف خائف مخاف خف اتن۔ پھر ہے مجہول کیسے بنتا ہے؟ ماضی مجہول جو ہے اسے دیکھ لیجئے، اجوف کا ماضی مجہول فی ایلا کے وزن پہ آتا ہے، یہ پیٹرن فکس ہے، یعنی جب بھی اس کا آئے گا تو کس پہ آئے گا؟ فی ایلا کے وزن پہ آئے گا۔ جیسے کالا سے کیلا، با سے بیا، کیلا سے کیلا، قیلا اور کیلا، یہ کاف کا تلفظ کا فرق۔ خوفا سے خیفا، جا سے جیآ، اور پھر فعیلن کے وزن پہ آنے والے اجوف واوی کون سے ہیں؟ جب ایک لفظ میں 2 حروف علت واو اور یا اکٹھا ہو جائیں تو ان میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہوتا ہے، تو واو کو یا میں تبدیل کر کے ان کا ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا یاد کرنے والی بات ہے کہ جب ایک لفظ میں 2 حروف علت واو اور یا اکٹھے ہو جائیں اور ان میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، یہ یاد رکھیں ادغام کا کلیہ یہ ہے کہ جب بھی 2 حروف میں ادغام ہوگا، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہونا چاہیے۔ اگر پہلا متحرک دوسرا ساکن ہے پھر ادغام نہیں ہوگا۔ ہم نے پیچھے ادغام کا کلیہ پڑھا تھا نا، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہی تھا کہ جس کو ادغام کر رہے ہیں وہ جو ہے ساکن ہو اور اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ متحرک۔ لیکن اگر پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو پھر ادغام نہیں کرتے، یہ پیچھے ہم ادغام کے کلیے پڑھ کے آئے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ مثلا سا اصل ہے سوا سے سا، کیوں؟ اس کا واو جو ہے وہ الف میں بدلا، کیوں؟ اجوف کا پہلا کلیہ۔ اگر جو ہے واو یا اجوف ہے درمیان والا اور اس سے پہلے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ متحرک مفتوح ہے، اور خود وہ بھی جو ہے متحرک ہے حروف علت، تو وہ جو ہے الف میں بدل جائے گا۔
تو ساوا سے یہ سا ہو گیا. اب سا کے اندر جو ہے ہمارے پاس دو چیزیں آ گئی ہیں، ایک الف آ گیا اور دوسرا حمزہ آ گیا. تو یہاں پہ جو ہے اس کو جب ہم چینج کریں گے تو کیا ہوگا، سا سے، بلکہ یہ یہاں پہ میرے خیال میں مثالیں اس کی یہ نہیں ہیں، اس کو ہم اگلے ہفتے کے لیے روک لیتے ہیں، اس پہ کام میں نے پتہ نہیں کیوں نہیں کیا. فعیلون کے وزن پہ آنے والے ازواج اجوف یائی میں تبدیلی نصف ادغام ہوتا ہے، جیسے تابا سے تایابا سے بنا ہے تابا، تبیبن، تبیبن، یہ کیا ہوگا، طیب، طیب ہو جائے گا، یعنی تبیبن جو ہے یا جو ہے طیبن جو تھا وہ اس میں بدل گیا. اسی طرح بانا سے بین، یہ دیکھیں یا پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا، بینا. اصل میں بانا جو ہے وہ باینا سے بنا تھے، جب باینا سے ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلے والا حرف متحرک ہے اس کی بجائے وہاں پہ وہ ایک یا کو ایکسٹرا لے آتے ہیں اور وہ دونوں یا کا امتداد. اسی طرح لا یا نا سے جو ہے لینا، لینا، لین، یہ لینا، دو یا سر، یہ دو یا اکٹھے ہوئی تو تشدید آ جائے گی. تجدید یہ ادغام ہے، ادغام کہتے ہیں مرج کرنے کو، یہ مرج ہو جاتے ہیں تو تب جو ہے وہ یہ جو ہے شد آتی ہے. شد علامت ہے کہ یہ مرج ہوا ہوا ہے. مرج کی شرط یہ ہے کہ پہلا حرف ساکن دوسرا متحرک. اگر پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہوگا پھر مرج نہیں ہوتا، پھر وہ اسی طرح لکھا جاتا ہے. کاف واو لام سے دیکھیں، کولا سے کالا، یا کولا سے یقولو، یہ اصل میں یہ بند ہیں جو اوپر ہے. قولن سے قل، قوالن سے قائلن، مقولن سے مقولو، اور کالا سے قول. یہ اوپر اصل حالت دی ہوئی ہے ان کی، اور نیچے جو ہے استعمالی حالت، کالا یقولو کل، قائلن مقولن قول. اصل میں یہ ہوتا ہے کولا یقولو، قول، قوال، مقولن، قولن، یہ اصل بنے ہیں. لیکن وہ قانون کا اطلاق کر کے اجوف کے ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے، استعمالی، کالا یقولو کل، قائلن مقولن قولن. یہ کیسے، پیچھے ہم نے یہ تین جو قانون پڑھے تھے، قواعد پڑھے تھے، وہاں ہم نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ کیسے بدلتے. اسی طرح با ای آ سے جو ہے اصل بنتا ہے با ای آ، اس سے با، یا با ای او سے، یا بی او، بی یو سے بی، با ای ان سے بی آن، مبیون سے مبیون، بی ان سے بن. تو ہم اسے اسی طرح 6 چابیاں کرتے ہیں، با یبیو بی، بیاون مبیون باون. اسی طرح خوفا سے خافا، یا خافو خف، خائفن مخافن خفن. مشہور یہی ہے جو یہ آج میں نے آپ کو پریکٹس کرائی نا، یہ ہے. تو ان کا آسان طریقہ یہی ہے کہ وہ جو 6 چابیوں کا ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم والا وہ پیٹرن ہے، وہ آسان ہے کہ اس میں رٹ جاتے ہیں آدمی، بناتے بناتے رٹ جاتا ہے. جب رٹ جاتا ہے تو اس کو یاد رہتا ہے، اچھا اس کا جو امر یہ ہے، اس کا فاعل یہ ہے، اس کا مفعول یہ ہے، اس کا فعل. یہ کلیہ قانون اس وقت ہیں جب آپ
گہرائی میں جا کر کسی لفظ کا اصل نکالنا چاہتے ہیں اور کسی اور مشکل لفظ کو جو آ گیا اس کو اس پیٹرن پہ ڈالنا چاہتے ہیں، تب آپ کو یہ قواعد آنے چاہیے کہ اچھا اس میں یہاں یہ تبدیلی کریں گے یہ بنے گا، یہ تبدیلی کریں گے یہ بنے گا، یہ والا قاعدہ لگائیں گے تو یہ بنے گا، یہ قاعدہ لگائیں گے تو یہ بنے گا۔ یعنی وہ بہت ہی باریکی میں جا کے مہارت حاصل کرنے کی بات ہے۔ البتہ بتانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پتہ ہونا چاہیے اچھا یہ اتنی تبدیلیوں سے گزر کر یہ چیز آتی ہے۔ مزید فی میں کیا ہے؟ اجوف کی تبدیلیاں مزید فی کے صرف 4 ابواب میں ہوتی ہیں: باب افعال، باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال۔ لہذا 8 ہم پڑھتے ہیں باب، پہلے ہی جو ہے وہ دیکھیں آدھے ہیں، یعنی گرامر میں 16 ہیں، ہم جو ہے وہ قرآن میں چونکہ 8 ہیں 8 پڑھتے ہیں، آدھے تو پہلے ہی جو ہے وہ معاف ہو گئے۔ اب وہ جو 8 ہیں ان میں سے بھی 4 جو ہے معاف، کہ ان کا جو ہے اجوف کا قاعدہ ہی نہیں ان پہ لگتا۔ تو یہ کون سے ہو گئے؟ 4: باب افعال، افتعال، انفعال، استفعال۔ تو اس میں جو ہے باب تفعیل، باب مفعلہ، باب جو ہے وہ جو ہے کون سے 2 اور رہ گئے؟ استفصال بھی آ گیا، انفعال بھی آ گیا، تو تدبر اور تدارس والے رہ گئے، تفعل اور تفاعل یہ 4 رہ گئے۔ تفعیل، مفعلہ، تفاعل اور تفعل یہ 4 جو ہیں ان پہ اطلاعی نہیں ہوتا اجوف کا قاعدہ، صرف ان 4 پہ ہوتا ہے: افعال، افتعال، انفعال۔ قاعدہ کیا ہے؟ یہ چاروں باب ایسے ہیں جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے۔ چلیں ایک اور آسانی ہوگی، جبکہ باقی 4 ابواب یعنی تفعیل، مفعلہ، تفعل اور تفاعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور ان میں اجوف اپنے صحیح وزن کے مطابق ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں باب افعال کی تبدیلی اس نے بتایا، اس میں قاعدہ نمبر 1 اور 2 کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا اصلی شکل اس کی لفظ کی ہے ادیا، ادیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ حمزہ تو زائد ہے نا، اصل لفظ کیا ہے؟ ضاد یا عین، یا جو ہے کیا ہے؟ عین کلمہ ہے، یہ کیا ہے؟ کمزور حرف ہے اور اس سے ما قبل جو ہے ساکن ہے، تو اس پہ کیا اجوف کا دوسرا قاعدہ لگے گا، یا اپنی حرکت پیچھے دا کو دے دے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ادا، اور جو ہے ہاں اور پیچھے والی حرکت کے مطابق جو ہے تبدیل ہو جائے گا، یا الف میں بدل گیا ادا۔ اسی طرح اس کا ادیاؤ کا مضارع ہوتا ہے یدعیو، یدعیو جو ہے جب اس کو ہم تبدیل کریں گے یا جو ہے اپنی حرکت زیر جو ہے پیچھے دے دے گا، خود جو ہے اس کے مطابق بن دے گا، تو یا میں یا پہلے سے ہی ہے، یہ یدعیو ہی رہے گا۔ مدعیو، مدعیو میں یا کی حرکت ہم نے دال کو دے دی اور یا کے مطابق اس نے یا میں بدلنا ہے، یا پہلے سے ہے تو یہ ہو جائے گا مدعیو۔ اور اسی طرح ہے مدیاؤن، یا کی حرکت زبر پیچھے دی اور اس حرکت کے مطابق جب یا کو الف میں بدلیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مدعون، مدعون ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا باب افعال۔ اب باب افتعال کو لیں، اس کا اصل لفظ ہے اختوانا۔ اب دیکھیں تا سے پہلے خاص ساکن ہے، یہ تا اپنی حرکت پیچھے دے گا اور واو جو ہے وہ الف میں بدل جائے گا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اختانا۔ یہاں پہ ڈبل حرکت ہوئی ہے، تا نے اپنی حرکت پیچھے خا کو دی، واو نے اپنی حرکت تا کو دی، اور پھر واو جو ہے وہ تا پہ زبر کی وجہ سے الف میں بدل گیا، اختانا ہو گیا۔ اسی طرح یختاوینو، یختاوینو میں جو ہے ہم کیا کریں گے؟ یہ جو ہے یا کو گرا دیں گے، نون کو ساکن کریں گے اور حمزہ وصلی جو ہے آئے گا کیونکہ باب افتعال ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پہ یختانو ہو جائے گا۔ اسی طرح مختاوینو سے مختانو اور مختوانو سے مختانو، یعنی یہ اجوف کا قاعدہ 1 جو ہے اور 2 جو ہے اس کا استعمال آ رہا ہے۔ اسی طرح باب افعال سے ایک لفظ ہے را واو دا سے راویدہ، راویدہ سے کیا ہوگا؟ راوادہ، روادہ یہ ہوگا۔ اور یرودو سے کیا ہوگا؟
युराविदु। इसी तरह जो है राविदु से राविदु ही रहेगा, इसमें तब्दीलियां नहीं हुई। इसी तरह बाब इफ्ताल से रा या बा मादा से जो है एक है रा या बा, रा या बा से क्या होगा राबा। क्यों? या जो है वो पीछे हरकत जो है मफ्तू जबर अजवफ का कायदा नंबर 1 लगाएंगे तो या जो है अलिफ में बदल गया। या रीबू में या की हरकत रा को देंगे और या जो है वो जबर में बदल गया, क्या होगा जबर में बदल गया, क्या हो गया या रीबू ही रहा। क्यों? ये बाब इफ्ताल से जब आता है इसमें बाज तब्दीलियां उसके अपने कायदे की भी हैं, उन कायदों के तहत ये नहीं बदला। याबू जो है रईबा, मरीबू जो है मरीबू हो गया, यानी इसकी या जो है वो गिर गया, हरकत जो है गिर गई। क्यों? इसमें जो है कायदा नंबर 2 का इतलाक हुआ कि कमजोर हरफ जो है वो गिर जाता है। इसी तरह बाब इफाल से जवाबा से बना जाबा। क्यों? कुलिया 1 लगा अजवफ का। या जवाबू कुलिया 2 के तहत क्या होगा, ये वाव की हरकत पीछे गई और उसके मुताबिक वाव अलिफ में बदलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बदला। या जूबू, यहाँ पे यह जाबू आना चाहिए मेरे हिसाब से, इसे मैं देखूंगा। जवाबुन से जो है जवाबन, मजवुबुन से मजीबुन। ये जो इनके जबर 2 जबर आ रहे हैं ये भी इसी तरह बाज जगह पे फिक्स हैं कि जब भी इसका जो है फाइल या मफूल आएगा 2 जबर या 2 जेर से आएगा। जब 6 चाबियां हम कराते हैं आपने देखा होगा, बाज की चाबियां करते करते आता है तो हम कहते हैं इसका फाइल 2 जबर से, इसका मफूल 2 जबर और 2 जेर से बनेगा। वो फिक्स है, वो इनके अंदर फिक्स है। मसलन बाब इफ़ाल से जब ये आता है तो ये जो है जवाबा से जो है जवाबन और मुजीबुन जो है बनता है। इसी तरह इस्तखिरा से इस्तखारुन, यस्तखिरु से यस्तखिरुन और मुस्तखिरुन से मुस्तखिरुन, 2 जबर और 2 जबर से दोनों बनते हैं। सर एक सवाल है, ये जरा स्लाइड दिखाए ना, ये जवाबुन जो है इसमुल फाइल में जवाबुन ये मरफू है और जो बन जो है ये मंसूब होगा, फिर ये इसमुल फाइल जो है ये सेकंड रो में। जी हाँ, इसका इसी तरह 2 जबर 2 जेर से बनता है। नहीं, ये हम इसको जवाबुन को तो मरफू कहेंगे और जो बन जो इस्तेमाली है इसको फिर क्या मंसूब कहेंगे, है तो इसमुल फाइल। कुछ चीजें अरबी में इस्तिस्ना के अंदर आती हैं, वो खिलाफ कायदा खिलाफ कानून आती हैं, उनकी इलामतें एराब वो नहीं होते जो कि नॉर्मल होते हैं। जब वो आते हैं उनको वहां पे स्पेसिफाई किया जाता है कि ये जो है मुकद्दरा है इसलिए ये नहीं जाहिर कर रहा, ये जो है इलामत फला है इसलिए यहाँ पे जेर जबर पेश की बजाय या आ रहा है, वाव आ रहा है, अलिफ आ रहा है या क्या आ रहा है। इसी तरह ये उनमें से हैं कि इनके जो है वो, जैसे हम कहते हैं इब्राहिमो, इब्राहिमा, इब्राहिमा। अब सवाल उसका ये होता है ये जो है जर वाला इब्राहिमा जबर से कैसे हो गया। ठीक है, समझ आ। हम उसको बता बता के पिट जाते हैं यार ये गैर मुनसरफ है, इसका इसी तरह होता है। वो कहता है नहीं जी, मजरूर तो हमेशा जेर से होता है, आप हमेशा यही पढ़ाते हैं और हमें यही पढ़ा है, यही लिखा है, यहाँ जेर क्यों नहीं आ रहा। इसी तरह कहने वाला कहता है फाइल जो है ये तो 2 पेश से होता है, यहाँ 2 जबर से क्यों आ गया। मेरे पास कोई जवाब साल का माजी मजहूल फीला के वजन पे आता है।
تو کچھ چیزیں جو ہے نا بردر کریم، وہ جو ہے استثناء کا لفظ بہت اچھی ایک اصطلاح کسی نے ایجاد کر دی، اللہ اس کو اس کا اجر دے. اس نے ہمیں بہت سارے سوالوں سے بچا لیا، بہت سارے جو ہے جوازوں سے بچا لیا ہے. کہ آپ نے ایک کھڑکی اس نے کہا ہمیشہ کھلی رکھنی ہے، استثناء. قاعدہ قانون جو آپ پڑھیں گے وہ میجارٹی پہ اپلائی ہوگا. وہ میجارٹی 85% بھی ہو سکتی ہے، 95% بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو باقی ہے 5 سے 15%، یہ استثناء والے جو ان کو اسی طرح رکھنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ جو ہے پورے کوئی 5 کر کے بھی جو ہے آپ جو ہے 90% پہ آ کے رک جاتے ہیں. وہ 10% جو آپ کہتے ہیں نا رہ گئے، وہ 10% نہیں ہے، وہ اصل میں ان سے بہت زیادہ ہے. لیکن آتے ایک ایک کر کے ہیں، اس سے تعداد میں وہ 10% میں چل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ باب نصرہ سے جو ہے وہ 180 افعال پہ جو ہے 3800 جو ہے الفاظ آئے ہیں قرآن میں. ہم کہتے ہیں آپ یہ 6 سیکھ لیں یا 14 سیکھ لیں، 8 سیکھ لیں تو آپ کو جو ہے ان میں سے آدھے آگے. اب وہ جو آدھے آگے وہ دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ بس 40-50% رہ گئے. نہیں، ان میں سے ہر ایک میں سے بعض ایک آیا ہے، بعض صرف 2 دفعہ آیا، بعض صرف 3 دفعہ آیا، اور مختلف ہے، سب استثناء ہے. وہاں پہ جا کے ہماری ساری چیزیں فیل ہو جاتی ہیں. ہم یہ جو زیادہ کا کلیہ نا، وہ کلیہ بتا کے یاد کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سار آ گیا. ایسا نہیں ہے. جہاں ایسی کوئی چیز آ جائے وہاں ہم استثناء کا جو ہے لفظ استعمال کر کے جان چھڑاتے ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اتنا نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ ہم ایک ہی مرحلے پر، ایک ہی لمحے پہ سارے رول قانون جو ہے وہ بیان کر سکیں، بتا سکیں، اگلے بندے کو سمجھا سکیں. اس لیے ہم یہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں استثناء. یا پھر ایک لفظ ہوتا ہے اس سے بھی آسان، خلاف قاعدہ، یعنی قاعدے کے خلاف یہ لفظ اس طرح آئیں گے. تو اب آتے ہیں باب افعال. استفعال کے ماضی مجہول میں تبدیل شدہ قواعد کے مطابق ہوتا ہے. باب افعال سے مجہول نہیں آتا انفعال سے، کیونکہ اسے آنے والے تمام افعال لازم ہوتے ہیں. مصدر، ان میں تبدیلی اصولاً تو گزشتہ قواعد کے تحت ہوتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں 2 الف یکجا ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں ایک الف کو گرا کر آخر میں گول تا کا اضافہ. یہ کام کی بات ہے، اسے دیکھ لیجئے کہ جہاں 2 الف اکٹھے ہو جائیں اور مصدر بن رہا ہو تو ایک الف کو گرا کے دوسرے کو تا میں بدل دیتے ہیں، گول تا میں. مثلا ادا یودی او، اس کا اصولاً جو ہے اداؤن ہوگا. اب یا اپنی حرکت ما قبل کو دے کر الف میں جب تبدیل ہوگا تو یہ ادا 2 الف آگے، ان میں سے ایک الف تو گر جائے گا. اب یہ جو دوسرا الف ہے اس کو گول تا میں بدل دیتے ہیں، اداعتن، یعنی اس کے بدلے میں اس کو ایک گول تا دے کے جو ہے اس کو باب مفعلہ کی طرح بنا لیتے ہیں. باب مفعلہ میں جو ہے چونکہ حفظہ شروع میں نہیں ہے لیکن پیٹرن یہ اس کا بن جاتا ہے. اسی طرح این واو نون سے اعانتن اور تا واو این سے اطاعتن وغیرہ بنتے ہیں. یہ مصدر کیا ہے؟ آپ نے دیکھا تھا مصدر جو ہے وہ کسی پیٹرن پہ نہیں آتے، ہر مصدر ایک مختلف طریقے سے بنتا ہے. اس میں اصل میں یہ قوانین ان کے اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، قواعد اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ قواعد جو ہوتے ہیں کہیں پہ تو بالکل صحیح فٹ بیٹھتے ہیں اور بہت سارے مصدر اس پہ بنتے چلے جاتے ہیں، لیکن جہاں نہیں فٹ ہوتے یا جب وہ مختلف ابواب سے آتے ہیں تو پھر اس میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں. جیسے ایک تبدیلی آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر 2 الف جو ہے اکٹھے ہو جائیں کسی اس میں باب افعال یا استفعال کے اس میں مصدر میں، تو ایک الف گر جاتا ہے اور دوسرے الف کی جگہ اس کے آخر میں گولتا دیتے ہیں. اور اس کی اس نے یہ 3 مثالیں دی تھی. یا دوسرے جو ہے کیا ہے اداعتن، اسی طرح جو ہے اعانتن، اطاعتن، یہ 3 مثالیں جو ہے یہ سمجھانے کے لیے. ایسے ہی باب استفعال میں دیکھیں استعانتن، یہ بن جاتا ہے. یہ کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ 2 الف اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب 2 الف اکٹھے ہوں تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر جو ہے گول تا کے ساتھ آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ وہ یہ قاعدہ ہے. ان میں اجوف واوی کی واو تبدیل ہو کر یا بن جاتی ہے، یہ بھی ایک قاعدہ ہے. مثلا اختانہ یختانو سے جو ہے اختوانن ہوتا ہے مصدر، لیکن یہاں پہ کیا واو جو ہے یا میں بدل جاتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے اختیانن ہو جاتا ہے.
یہ بھی قاعدہ ہے. حالانکہ پچھلے قاعدے کے مطابق جو ہے بننا یہ چاہیے تھا اختیوان، یہ اصل بننا چاہیے تھا. لیکن خلاف قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ یاد میں بدل جاتا ہے واو، تو اختیان. اسی طرح دیکھیں اغتابا یغتابو سے اختیابن بن گیا. چلیں یہ آج کی کلاس کو یہیں پہ رکھتے ہیں. باقی یہ چیزیں آپ کو وہ اس میں نوٹس میں مل جائیں گی، وہاں سے دیکھ لیجئے گا. باقی اس میں زیر زبر پیش کہیں پہ یا آگے پیچھے کچھ تھوڑی موٹی چینجز ہیں، ان کو ایکسیپٹ کیجئے، کیونکہ یہ ٹائپنگ جو ہے میرے بس کی نہیں ہے. اول تو وہ کی بورڈ ہی میرے پاس نہیں ہے جس سے میں ان کی تمام پراپر جو ہے اعراب لکھ سکوں. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بہت وقت ضائع ہوتا ہے، تو میں ان کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتا ہوں. تو آپ وہ جو لسان، یہ جو ہے ہماری آسان عربی گرامر کی کتاب ہے یا لسان القرآن ہے، اس کو جو ہے، اور خاص طور سے ایک اور آپ کو اب یسر القرآن کے نام سے میں نے وہ بھیجی ہے، وہ ان تینوں کتابوں کو اپنے مطالعے میں رکھیے. یہ جہاں بھی کسی قواعد یا کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اس کے متعلقہ باب میں جا کے اس کو پڑھ لیجئے. جب پڑھیں گے وہ چیز وہاں انہوں نے بہتر طریقے سے کی ہوئی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ.